تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. در حقیقت ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اکثر مسلمانوں کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعووں اور ایسے دعوے گلیوں میں، سڑکوں پر، ہاں ہر جلسوں میں، ہر جلوس میں، ہر مجلسوں میں بڑے محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں. آؤ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم سب اپنے اندر جھانک کر دیکھیں نبی کریم سے سچی محبت کیا ہوتی ہے، حقیقی محبت کیا ہوتی ہے. ایک بنیادی بات یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے فرقے والے ہیں، جتنے مسلک والے ہیں، جتنے جماعت والے ہیں، ہر مسلک والا، ہر جماعت والا، ہر جو ہے نا فرقے والا، ہر مسلک والا یہ دعویٰ کرتا ہے. کیا دعویٰ کرتا ہے؟ ہم محمد الرسول اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہر مسلمان کے فرقوں کا، مسلکوں کا، جماعتوں کا یہ دعویٰ ہے.
آؤ آج کے یہ نشست کے اندر ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیں یہ جذبات کو ایک طرف رکھیں اور حقیقت سے روبرو ہو جائیں. یہ جذبات کو ایک طرف رکھیں, حقیقت سے روبرو ہو. کیا حقیقی محبت یہ ہے جو آج دعوے کیے جا رہے ہیں؟ آؤ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں محمد رسول اللہ کی ولادت, پیدائش کا مہینہ ایسا مانا گیا, وفات کا مہینہ ایسا مانا گیا. لیکن تعجب ہے اتنا بڑا اختلاف ہے محمد رسول اللہ کی تاریخ پیدائش کے اندر. اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اہل حدیثوں کو تو ایک طرف رکھو, یہ تو سب سے مظلوم لوگ ہیں معاشرے کے. اہل حدیث لوگ کون ہیں؟ سب سے مظلوم لوگ ہیں. اتنی شکایتیں, اتنے الزامات اہل حدیثوں کے متعلق, اتنی غلط فہمیاں, ہٹا دو ان کو بازو. بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی, فلانا, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ذرا ان کے بڑے بڑے اکابر کی کتابیں نکال کے دیکھو. آپ, میری بات نہیں ہے, میری بات کو چھوڑ دو, میں بہت چھوٹا ہوں. آپ جا کر یہ مسلکوں کے بڑے بڑے عالموں کی کتابیں نکالو. ان کے اپنے مسلک کے عالموں کی کتابوں کے اندر نبی کریم کی پیدائش کی تاریخ کو لے کے بڑا اختلاف ہے. آؤ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے, سچی محبت کیا ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی خطبہ مسنونہ کے بعد. سچی محبت کیا؟ اللہ نے کہا کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہو؟ ساری امت سے کہو. اب محمد رسول اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے محمد رسول اللہ مخاطب ہو کر یہ بات کرے, قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہونا, فاتبعونی. نبی کریم نے کہا میری اتباع کرو, تم نبی اللہ کے محبوب بندوں میں شمار کیے جاؤ گے. پھر میں نے ایک حدیث پیش کی آپ کے سامنے جو بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ذرا سوچو, اللہ کوئی بات کر دے, کہہ دے, اور رسول اللہ کوئی بات کہہ دے تو ایسے ہی بات کہنے میں ہمارے پاس اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ اور اس کے رسول جب کوئی بات پر قسم اٹھا کر بات کہتے ہیں تو ذرا اس کی اہمیت کیا ہے سمجھو. آپ قسم کب اٹھاتا ہے آدمی؟ آپ کے میرے گھر میں, آپ کے میرے معاشرے میں بھی انسان قسم اٹھانے کی کچھ اللہ کی قسم بولتے نہیں اپن. کب؟ جب بات کو بہت اہمیت کے ساتھ بتانا ہے, بات کو بڑی سچائی اور امانتداری کے ساتھ بتانا ہے, بات کو بالکل ایسے طریقے سے کہ اہمیت کی بات ہے. پھر اللہ کے نبی نے یہ حدیث کے اندر کہا والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں. یہ جماعت والا وہ جماعت والے کو, وہ جماعت والا یہ جماعت والے کو, وہ مسلک والا یہ مسلک والے کو, وہ مسلک والا یہ. ارے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں, ارے ان کا ایمان نہیں ہے. اب یہ بات کون بول رہے ہیں؟ کوئی مسلک کا عالم نہیں بول رہا ہے, کوئی مفتی صاحب کی بات نہیں ہے, یہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, نبی کی زبان سے کوئی بات نہیں کر رہی, وہ کیا بات ہے؟ کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں, تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا, تم میں سے کوئی مسلمان مومن کہلانے کا حقدار ہے ہی نہیں. حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ ایک اصول بتائے اللہ کے نبی, محبت کا اصول, ایمان کا اصول. کیا کہا؟ کہا تم میں سے کوئی مسلمان مومن کہلانے کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا, تم میں سے کوئی ایمان والا ہے ہی نہیں, حتی یہاں تک کہ اس کے قریب میں سب سے زیادہ عزیز ہو جاؤں. کون میں؟ مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کس سے زیادہ؟ من والدہ
وولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، والناس اجمعین، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اصل ایمان والا ہے. اور اگر کوئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہ باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، پوری لوگوں سے زیادہ محمد رسول اللہ کو عزیز سمجھنا، سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت. مطلب کیا؟ یہ مطلب ہے کہ نعرے لگا رہا ہوں میں، میرے کو محبت ہے نبی سے. نعرے، یقین جانو یہ جملہ لے کے جاؤ یہاں سے، یہ جملہ لے کے جاؤ. جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، نہ تو اس کو دعوے کی ضرورت ہے، نہ تو نعرے کی ضرورت ہے. بولو، جو سچی محبت کرنے والا ہے، بولو. آپ ذرا دیکھو، اگر کوئی اپنی امی سے سچی محبت کر رہا، اپنی والدہ سے، تو کیا محبت کا تقاضا ہے کہ انہیں خاندان میں بولتے پھرنا، پھپھو میں میری امی سے بہت محبت کرتا ہوں، خالہ میں میری امی سے بہت محبت کرتا ہوں، اے میرے دوست ادھر آؤ میں میرے امی. ایسا ہوتا؟ لوگ بولتے دیکھ کے، کیا ماں کا بیٹا ہے یہ، اللہ اکبر، کیا خدمت کرتا ہے اپنے اماں جان کی، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سے دور نہیں کرتا اپنی امی کو، ایک حکم پر اماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، صبح و شام محنت اور ایسی جو ہے نا خدمت پہ لگا رہتا ہے. اس کا عمل بتاتا ہے نا. جس کا عمل بتاتا ہے اس کو نعرے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو دعوے کرنے کی بھی ضرورت. جو عمل سے کورا ہے اس کو دعووں کی بھی ضرورت ہے، اس کو نعروں کی بھی ضرورت ہے. جو نعرے کر رہے ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں، وہ ذرا جھانک کر دیکھیں اپنے اندر. ہمارا عمل بتانا ہے کہ ہم محبت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. بولو، ہمارا عمل. کیا مطلب ہے یہ حدیث کا؟ کہ والد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، پورے لوگوں سے زیادہ محمد رسول اللہ سب سے محبوب ہونا. محبوب کا مطلب کیا معلوم؟ محبوب وہ ہوتا ہے جس کی محبت کا نشہ ایسا چڑھتا ہے کہ اس کے ایک ایک ادا پہ انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. محبت کا مطلب کیا؟ محبت کا نشہ. ذرا دیکھو آپ، ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ ناجائز محبت جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے. ہم ایسا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. کہاں پر کا ویڈیو ہے؟ رجسٹریشن آفس کا ویڈیو ہے. رجسٹریشن آفس کا ویڈیو. باپ بیٹھے ہوا ہے، بیٹی بیٹھے ہوئی ہے. باپ ہاتھاں جوڑ کے سر قدموں میں رکھ دے رہا بچی کے. بیٹے، وہ بچے سے نکاح مت کر بیٹے، تو ہمارے پاس واپس آ جا. بچی بولی چلو نکلو یہاں سے. محبت کا نشہ جب آ جاتا انسان کو، جب کسی سے محبت کا دعویٰ انسان کرتا اور حقیقی محبت جب انسان کرنا شروع کرتا، پھر اس کے نظروں میں اس کا والد، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں، اس کے باپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اپنے محبوب کے لیے انسان اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز قربان کرنے تیار ہوتا ہے. یہ حدیث میں یہی بات بتائی گئی ہے میرے بھائیوں. نبی سے محبت کا مطلب کیا؟ اولاد سے زیادہ، والد سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ. معنی یہ ہے میری زندگی کے اندر میں جو عمل کر رہا ہوں یہ دیکھوں گا لوگوں کو اچھا دکھتا نہیں دکھتا، میرے خاندان والے کیا بولیں گے، بڑے لوگوں کا کیا مسئلہ ہوگا، میرے مسلک کے بڑے عالم کیا بولیں گے. انسان یہ پوری چیزوں کو چھوڑ کر ایک ہی بات رکھتا ہے، محمد رسول اللہ کو کیسے رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے والد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ کا مطلب کیا؟ کسی کی پرواہ نہیں رہتی اب انسان کو. کسی کو بول رہے میرے بھائی نماز کا ایسا صحیح طریقہ ہے سیکھ لو، ایسا ہاتھ اٹھانا کانوں تک، کندھوں تک نبی کا طریقہ ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا نبی کا طریقہ ہے، رفع الیدین کرنا نبی کا طریقہ ہے، آمین بالجہر زور سے آمین بولنا نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے سے تشہد میں بیٹھنا نبی کا طریقہ ہے. تو انسان بول رہا ارے ایک دم ایسا کرا تو لوگ کیا بولیں گے نا. جو مسلمان کے دل میں محمد رسول اللہ سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ مسلمان کے دل میں یہ خیال کبھی بھی، یہ بات لے کے چلو. کیسی محبت؟ دیکھو آؤ سنو. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر بیان کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, بیان چل رہا نبی کریم کا. عبداللہ بن رواحہ مسجد کی طرف چل کے آ رہے ہیں, چلتے آ رہے ہیں, کانوں میں آواز آئی. آواز کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی. محمد رسول اللہ کی آواز تھی. یہ صحابہ کون معلوم؟ محمد رسول اللہ کی ایک ایک ادا پہ فدا ہونے والے. آپ سوچ کے دیکھو, کائنات کے اندر ایسی شخصیت کبھی نہیں گزری محمد رسول اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں اتنے ڈیٹیل کے ساتھ روایتیں نقل کی گئی. داڑھی میں کتنے بال سفید تھے صحابہ گن لی, اللہ اکبر. کتنے بار ہنسے تو اللہ کے نبی کے دانت دکھے, کتنے بار اللہ کے نبی غصے میں ہوئے تو پیشانی پہ بل آئی, کتنے بار نبی مسکرائے, کب غصہ ہو گئے, ایک ایک اداؤں پہ فدا ہونے والے. آنکھ بند کر کے آواز سن کے جان لیتے کس کی آواز ہے؟ عبداللہ بن رواحہ ہے. آ رہے ہیں مسجد کی طرف, مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ کا بیان چل رہا, بیان خطبہ چل رہا. محمد رسول اللہ نے بیان میں باتوں میں بیان کرتے کرتے خطبہ دے دیتے ایک لفظ کہا. کیا کہا؟ اجلس, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ کے کانوں میں آواز آئی, راستے میں بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ راستے میں بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے. خطبہ ختم ہوا, کہا عبداللہ ادھر آ جاؤ, کیوں راستے میں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, آ ہی رہا تھا مسجد کی طرف, کانوں میں آواز آئی آپ کی, بیٹھ جاؤ. دل نے کہا, نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے, کس کو کہا, کب کہا, کیسے کہا, یہ ہیلے بہانے بنانے والے نہیں, بلکہ محمد رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. یا رسول اللہ, میں بیٹھ گیا آپ کی اطاعت میں. اللہ کے نبی خوش ہو کر کہا, اللہ عبداللہ کی اطاعت میں اور برکت عطا فرما. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی واقعہ ہے نا. محبت کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ محبت کا مطلب یہ ہوتا, محبوب جو چاہتا ہے اپنی عزت کی پرواہ کرے بغیر, اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر, اپنے مال کی پرواہ کرے بغیر محبوب کی بات کو تسلیم کر لینا, یہ محبت ہے. میرے کو کیسا دکھتا بہت مشکل ہوتی نا آج کے دور کے اندر. داڑھی چھوڑنا بولتا ہوں, آج کے دور میں ایسے کپڑے پہن کے پھرنا بولتا مشکل ہوتی نا سنت کے مطابق. پھر یہ محبت نہیں ہوتی. محبت وہ جو محمد رسول اللہ کے ایک ایک اداؤں کے اوپر پیچھے چلنے والے, نقش قدم پر پیروی کرنے والے, محبت وہ ہوتی ہے. دعوے کتنے ہیں دیکھو آپ, ذرا اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لو, دوسروں کی بات چھوڑ دو, اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو. ذرا دیکھو ہمارے گھر میں نبی کی محبت کتنی ہے. شوہر کیا بولتے نہیں بولتے, سسرے کیا بولتے نہیں بولتے, ساس کیا بولتے نہیں بولتے, ہاں او داماد کیا بولتے نہیں بولتے, وہ سمداوے کا مسئلہ ہے, سمدن اور جو ہے نا انہوں کیا بولتے, سمدی کیا بولتے, سب کا خیال ہے ہر معاشرے میں, ہر دعوت میں, ہر مجلس میں سب لوگوں کا خیال ہے. محمد رسول اللہ کیا بولیں گے؟ محمد رسول اللہ کو کیا پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, محبت کا اصل مطلب دعویٰ نہیں, محبت کا اصل مطلب کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے وہ کر گزرنا ہے. کتنے لوگوں کو محبت ہے؟ میں مسجد توحید میں ذرا ہاتھ اٹھاؤ بولے تو پوری مسجد توحید ہاتھ اٹھاتی. آدھے سے زیادہ لوگوں کو داڑھی نہیں ہے نا. ذرا سوچ کے دیکھو, ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو حقیر بتانا مطلب نہیں ہے, داڑھی والے اونچے درجے والے, داڑھی کٹے نیچے درجے والے, یہ نہیں بتا رہا ہوں. ایک چھوٹی غیرت دلانا چاہ رہا ہوں. آج گھر کو جاؤ, آج گھر کو جاؤ, ہم سب, میرے لیے بھی ہے یہ بات, گھر کو جا کے آئینے میں کھڑے ہو جاؤ, ذرا اپنی صورت کو غور سے دیکھو, غور سے دیکھ کے ذرا ایک تصور لے کے آؤ. کل قیامت کا دن ہوگا, محمد رسول اللہ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے, ہم لائن میں کھڑے ہو کے پانی پینے کے لیے جائیں گے. ذرا سوچو, یہ صورت کے ساتھ اگر نبی کے سامنے جاؤں گا تو نبی خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اتنا سوچ لو, صرف اتنا سوچ لو کہ یہ شکل کے ساتھ, جو اب شکل ہے میری, یہ شکل کے ساتھ حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ سے آنکھ ملا سکتا ہوں کیا؟ ان کے چہرے کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے یہ چہرے کے ساتھ؟ اپنی غیرت کیا بری دیکھو آپ. اطاعت کیا, محبت کیا, محبت کے دعوے کیا, وہ دعوے کھوکھلے دعوے
دعوے ہیں جو انسان کو عزت کے واسطے، روپیے پیسوں کے واسطے، اپنی جاگیر کے واسطے، اپنے رتبے کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روک دے، یہ کھوکھلے دعوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے صحابہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے۔ یہ کائنات کے اندر نبی سے محبت کرنے والے صحابہ سے زیادہ پیدا نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ میلاد النبی کا مسئلہ آ گیا تو ایک صاحب ایسا بولنے لگے، ارے بھائی دیکھو ٹھیک ہے جو بھی ہے عید، وہ کیا ہے، ناچ گانا نکو کرو، ڈی جے نکو لگاؤ، جلوس نکو نکالو، جھنڈا نکو لگاؤ، سر پہ پٹی نکو بنو، وہ سب تماشے نکو کرو، لیکن صحیح بولو کیا نبی کی پیدائش پہ دل میں خوشی ہونا نہیں ہونا؟ ایسا سوال کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ بالکل، نبی کی پیدائش پہ ہر مسلمان کو خوشی ہوتی، لیکن میں کیا بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم کی پیدائش پہ جو خوشی کا عالم ہے نا، وہ ہم میں بہت چھوٹا ہے۔ نبی کریم نے کہا تھا، لوگوں امت مسلمہ کے امت کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، یہ ابو بکر کی یہ مثال ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرنے والا چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا۔ کہا ابو بکر اسلام کے واسطے لانا ہے، لاؤ، گھر کا پورا مال اٹھا کے لا لیا، اللہ اکبر۔ کہا کیا چھوڑ کے ہے ابو بکر گھر میں؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں، فیملی کو سب کچھ لے کے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ ان سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں لا سکتے دنیا کے اندر، اپنی جان کی قربانی دینے تیار ہو گئے۔ ہجرت کا سفر ہے، کبھی سامنے آ کے کھڑے ہو جا رہی، کبھی پیچھے آ جا رہی، کبھی دائیں آ جا رہی، کبھی کہا ابو بکر ذرا سیدھے چلو، کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت یہ ہے جب خیال آتا تیر سامنے سے دشمن ماریں گا سامنے آ جاتا ہوں، آپ کو لگنے سے پہلے میرے کو لگ جانا، اللہ اکبر۔ خود بھوکے رہ کے نبی کا پیٹ بھرنے والے، خود مشکل میں رہ کے نبی کی جو ہے نا مدد کرنے والے۔ میں نے کہا اگر نبی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کا حق اگر کسی کو کائناتوں میں ہے تو وہ صحابہ کو سب سے پہلے ہے۔ ان کے سامنے ہم گستاخی نہیں کر سکتے، انہوں نے جو خوشی نہیں منائی ہم نہیں منا سکتے۔ تم کس خوشی کی بات کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھو آپ نبی کریم سے کیا محبت تھی صحابہ کی۔ اطاعت، ادھر بولے ادھر عمل کرنا ہے، ادھر بولے ادھر عمل کرنا ہے۔ صحابہ ایسا بولتے تھے، یا رسول اللہ آپ حکم کرو، دشمن کا سر آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے، اور ڈالے بھی کئی دفعہ لا کے ڈالے بھی دشمنان اسلام کا سر نبی کریم کے قدموں میں۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ ایک صحابی آ کر کہے، یا رسول اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات پہ بیعت کرنا چاہتے ہو؟ کہا اس بات پر بیعت کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہے، اور دوسری بات یہ بات پر بیعت کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ یہ تلوار میری میان سے نکلی ہے، آپ حکم کریں جس کا گردن کاٹنا ہے، جس کا دھڑ سے سر الگ کرنا ہے، بولیے میں لاؤں گا۔ کہا یہ کیا بیعت کی ہے تم نے؟ اللہ اکبر۔ حضرت برا ہے یہ۔ کون ہے یہ؟ حضرت برا۔ کیسی محبت ہے حضرت برا کی؟ جوش، محبت کے جوش میں نبی کریم کے سامنے بیٹھے حضرت برا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، حکم کریے، آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا محبت کے جوش میں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ یا رسول اللہ حکم کریے، آپ جو حکم دیں گے وہ حکم پر میں عمل کر لوں گا۔ اچھا برا، جو بات بولوں گا سن لو گے؟ جو بات بولوں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، کہا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ اٹھ گئے مجلس سے، جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا ذرا روکو برا کو، ذرا روکو برا کو۔ صحابہ گئے پکڑ کے لائے، کہا اے برا میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس تمہارا امتحان لے رہا تھا، تم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اپنے باپ کو قتل کرنے چلے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہی برا مرض میں مبتلا ہے۔ دیکھو محبت کیا ہوتی ہے۔
آج انسان اپنے باپ کی خوشی کے واسطے، ماں کی خوشی کے واسطے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیتا. شادیوں میں ذرا غور کر لو، شادیوں میں کس کو راضی کرنا چاہ رہا ہے مسلمان؟ پھپھو کی خوشی، خالہ کی خوشی، ابا کی خوشی، اماں کی خوشی، سسرال والوں کی خوشی. اصل محبت یہ ہوتی ہے. مرض میں مبتلا ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار لیٹے ہوئے ہیں. نبی کریم عیادت کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے. معلوم ہے سچا محب ہے، یہ سچا محبت کرنے والا ہے. حضرت برا کے پاس بیٹھے اللہ کے رسول، لگتا ہے آخری دن چل رہے ہیں، لگتا ہے کہ مرض موت میں ہے، بڑے بیمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. دیکھو سچی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے. جو سچی محبت کرنے والے ہیں نبی ان سے کیسی محبت کرتے ہیں. ایک وقت وہ تھا نبی کے حکم پر باپ کو قتل کرنے چلے تھے، ایک وقت یہ ہے وہی محبت کے صلہ نبی کریم بتا رہے ہیں. مرض الموت میں لیٹے ہوئے ہیں، نبی کریم دعا کر رہے ہیں. دعا کے کیا الفاظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے برا سے جب ملاقات کا وقت آئے، اے اللہ اس سے ملاقات کے وقت تو اس کو جب دیکھتا ہو تو مسکرا کر دیکھنا. اللہ اکبر. اے اللہ میرے برا کو جب ملاقات کا وقت آ جائے، میرے برا کو جب دیکھنا مسکرا کر دیکھتے رہنا. اور اے اللہ جب میرا برا تجھ سے ملاقات کرے تو یہ دعا ہے نبی کی کہ وہ تجھ کو دیکھ کر مسکراتا رہے. اللہ اکبر. محبت کیا ہے؟ محبت کے کھوکھلے دعوے کیا ہے ہمارے؟ کیا کھوکھلے دعوے ہیں محبت کے ہمارے؟ ذرا دیکھو صحابہ کی محبت کیا ہے، صحابہ کی محبت کیسی ہے. یہ صحابہ ہے جنہوں نے کہا باپوں کو قتل کرنا ہم تیار ہیں، بیٹوں کو قتل کرنا ہم تیار ہیں. ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق کے کہا ابا جان ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کے لشکر میں تھا، جنگ کے میدان میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے زد میں آ گئی، میں نے کہا باپ ہے اس لیے چھوڑ دیا. کہا ابو بکر صدیق نے اچھا ہوا بیٹے تم میری تلوار کے زد میں نہیں آئے، میں نہیں دیکھتا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کافروں کا لشکر کا ہے، گردن اڑا دیتا. اللہ اکبر. محبت کیا ہوتی ہے؟ معمولی نفس کی خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے. محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے، محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی قربانی دے نبی کی سنت کے واسطے. ہاں خالی کھوکھلے دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں. کیا ہے دیکھو آپ، کیا ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون ہے یہ؟ ام المؤمنین ہے. کون ہے ام المؤمنین؟ نبی کی چچا کی بیٹی ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. ہاں ام حبیبہ ام المؤمنین. ابو سفیان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو کے 3 دن گزرے. تیسرے دن ذرا ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہے تو سنیں نبی سے محبت کا کیا معنی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا، ام المؤمنین نے سکھایا. اب ابو سفیان کا والد کا انتقال ہوا، ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا. تیسرا دن آیا، کہا ذرا عطر تو لاؤ. عطر لایا گیا، عطر ہاتھوں میں لیا، اپنے گالوں پہ لگایا. کہا ام المؤمنین ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا عطر کی تو ضرورت نہیں تھی، عطر کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کریم کے یہ فرمان میں نے سنا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ منائے. اللہ اکبر. آج 3 دن ہو گئے میرے والد کا انتقال ہوئے، آج سے میرا غم ختم. اللہ اکبر. 3 دن سے دیکھو نبی کی اطاعت اصل محبت ہے. آج کیسا مسئلہ ہے؟ شوق کا مسئلہ. ہمارے سالوں سال غم چل رہا، شوہر کے علاوہ شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے 10 دن عدت کے دن، باقی کے عام لوگوں کے انتقال پہ 3 دن کا غم. اس کے بعد نہیں، گال پیٹنا، بال نوچنا، کسی کے انتقال پہ چیخنا چلانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. نوحہ کرنا. نبی سے محبت کیا ہے؟ نبی کا حکم آ گیا تو اپنی خواہش کو چھوڑ دینا. اچھا دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ بتاؤ ذرا یہ بات. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو
جو ہمارا محبوب ہے, ہم جس سے محبت کر رہے ہیں, ہم ان کے خواہشوں کا خیال رکھتے یا ہمارے خواہشوں کا خیال رکھتے؟ آپ ذرا سوچو. آپ اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو آپ اپنی پسند کا خیال رکھتے یا اپنے محبوب کی پسند کا خیال رکھتے؟ اگر آپ کے محبوب کو سادہ کھانا پسند ہے, آپ جو بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کے رشتے دار جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو سادہ کھانا پسند ہو, لیکن آپ کی خواہش ہے کہ آپ بریانی کھلائیں, یہ محبت ہے کیا؟ یہ محبت نہیں ہوتی. یہ آپ کی خواہش کے مطابق محبت جتانا ہے, محبت نہیں. بلکہ محبت میں یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کو کیا پسند, ان کو جو پسند ہم کو وہ پسند, انہوں جو جیسا کرنا چاہتا, ان کو جو غذا پسند. صحابہ کرام کدو ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے, کدو سالن میں سے ڈھونڈ کر کھایا. کہا نبی کریم کو میں نے ایسا کرتے دیکھا ہے. عبداللہ بن عمر بیٹھ جاتے تھے رستے میں. ارے کیوں بیٹھے بھائی؟ کہا ایک دفعہ نبی ادھر بیٹھ کے گئے تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ عبداللہ بن عمر اپنی اونٹنی کو گول گول گھما رہے ہیں. ارے کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں اے عبداللہ ابن عمر, ایسا کیوں گول گول گھوم رہے ہیں, ذرا رک جاؤ. کہا نبی ایک دفعہ ادھر سے گھوم کے گئے تھے. اللہ اکبر. جو نبی کی چاہت وہ ہماری چاہت, جو نبی کی چاہت وہ ہماری چاہت, جو محبوب چاہتا ہے, جو محبوب کا عمل ہے وہ ہمارا عمل ہے. اسی سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میرے کو کیا اچھا دکھتا یہ معنی نہیں رکھتا, میرے محبوب کو کیا اچھا دکھتا یہ معنی رکھتا. میرے کو کون سا عمل پسند ہے یہ معنی نہیں رکھتا, نبی کو کون سا عمل پسند ہے یہ معنی رکھتا. نماز پڑھتے ہم, فرض نماز. ایسا لوگ جو ہے نا اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا الزام لگائے. کیا الزام لگائے؟ الزام یہ لگائے کہ اہل حدیثاں دعا نہیں کرتے نماز کے بعد. اہل حدیثاں نماز کے بعد کیا نہیں کرتے؟ دعا نہیں کرتے. دعا اچھا عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرے بھائیوں یہ میں جو بات بتا رہا ہوں سمجھو میری بات کو. دعا بہت اچھا عمل ہے, بڑا عمل ہے. لیکن فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتے بلکہ ذکر کیا کرتے تھے, اذکار کیا کرتے تھے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے, مول صاحب کیا دعا کر رہی, آمین 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 چلے جا رہا. اس کو یہ معلوم نہیں ہے نبی کریم فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے, اذکار کیا ہے پڑھنے کے, معلوم ہے کیا؟ اہل حدیثوں کے علاوہ اکثر مساجد کے اندر اذکار نہیں پڑھے جاتے. آپ سیکھو وہ اذکار. اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام, 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, آیت الکرسی, 3 خلق کے سورے, اللہم لا مانع لما اعطیت. بہت دعائیں ہیں اس بات. فرض نمازوں کے بعد نبی کا کیا طریقہ تھا؟ نبی اذکار کرتے تھے. اور میرے کو کیا پسند آ رہا؟ دعا کرنا. میں میرا عمل لینا, نبی کا عمل لینا. ہم کو کیا پسند ہے یہ نہیں. اب اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہے, یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, نماز کے بعد اذکار کا چارٹ دیا جائے گا, لے کے جاؤ. نماز کے بعد, فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کے اذکار کا چارٹ دیا جائے گا, لے کے جا کے گھر میں لگاؤ. بیوی بچوں کو سب کو یاد دلاؤ, دوست احباب کو بتاؤ, رشتہ داروں کو کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا سنت نہیں. فرض نماز کے بعد نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اذکار پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اذکار پڑھنا ہے. درود کی بات آ گئی, درود پڑھنا ہے نبی پہ. ایسا بول فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود, ایسا بولنے والے. لیکن تعجب کیا ہے معلوم آپ کو؟ پرابلم کیا ہے؟ ہم وہ درود نہیں پڑھتے جو دنیا والے بنائے, ہم وہ درود پڑھتے جو آسمانوں سے نبی پر نازل ہوا. دیکھو 2 درود ہے, ایک درود میرے کو پسند آ رہا, ایک درود نبی کو پسند ہے. ہم کون سا پڑھنا؟ جو نبی کو پسند ہے نا. کون سا پسند ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھنا ہے, یہ درود نبی کو پسند ہے. کیا کرنا ہے؟ نبی سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو عمل میں دعویٰ کر کے بتاؤ, عمل کر کے بتاؤ. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارا لباس, ہمارا کھانا, ہمارا سونا, ہماری عبادت کا طریقہ کس کے مطابق ہونا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا ہے. نبی سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے نماز پڑھنے میں. جاؤ صحیح حدیثیں ملیں گی آپ کو, جاؤ دیکھو. آج اہل حدیثوں کے مسجدوں میں ماشاءاللہ نبی کی سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے, ذرا کر کے دیکھو. آج جمعہ ہے نا, جمعے کو جمعہ
اہل حدیث مساجد میں فجر میں کون سی سورت پڑھی جاتی؟ سجدے والی سورت پڑھی جاتی ہے. دیکھو آپ کتنے مساجد میں پڑھی جاتی ہے. بہت دعویٰ کرنے والے ہیں نا بھائی معاشرے کے اندر, دعوے کرنے والے بہت ہیں, ہم محبت کریں نبی سے. نبی کا طریقہ تھا ہر جمعے کی فجر کی نماز میں کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ سورہ سجدہ, سورہ سجدے کی تلاوت ہوتی, سجدے والی سورت پڑھی جاتی. اہل حدیثوں کے علاوہ اللہ ماشاءاللہ کتنی مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے ہم کو معلوم نہیں, دعوے تو بہت ہیں. ابھی کیا سکھا دیا گیا؟ سکھایا یہ گیا پیدائش کے دن جلوس میں آ جاؤ, ہری پٹی بن لو, جلوس میں آ جاؤ, نعرے مارو. یہ محبت سمجھ رہے ہیں آپ؟ آؤ ایک آخری بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ہمارے پاس رمضان کی عید ہوتی, اس کا نام کیا ہے معلوم؟ عید الفطر. بولو عید الفطر. بقرعید کی عید ہوتی, اس کا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ, عید الضحیٰ. ایسے ہی عید الاضحیٰ ہے, عید الفطر ہے. جمعے کے دن کیا بولے؟ عید المؤمنین بولے, عید المؤمنین. ویسے ہی ابھی جو میلاد ہے اس کو بول رہے ہیں عید میلاد, بول رہے ہیں نا. میں حدیث میں آپ کو عید الفطر بتا سکتا ہوں, عید الاضحیٰ بتا سکتا ہوں, عید المؤمنین بتا سکتا ہوں. چیلنج ہے پوری کائنات کے سارے مسلک کے عالموں کو, کوئی بھی صحیح حدیث میں ایسا ایک ٹکڑا بتا دو, کل میں نکالتا ہوں عید میلاد کا جلوس. ایک جملہ ہونا, جملہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ خالی بہت چھوٹا, عید میلاد النبی ایسا لکھا ہوا ہے تو آپ لاؤ کہیں بھی. اتنا ہی جملہ صرف, بہت بڑی بات نہیں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو میں. ہم کو کیا بتایا گیا, ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نبی کی اصل محبت کیا؟ ایک دن ہے نبی کی محبت کا. محبت وہ نبی کی جو ہر صبح و شام مسلمان کی زندگی میں ہو. فجر میں اٹھنا یہ بھی نبی کی محبت ہے, روز تلاوت کرنا یہ بھی نبی کی محبت ہے, اچھے طریقے سے وضو کرنا یہ بھی نبی کی محبت ہے, ہر روز صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی نبی کی محبت ہے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں ایک عورت آئی نبی کے پاس, ہاتھوں میں اس کے موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے. ہماری بہنیں سنے سونے سے بہت, گولڈ سے بہت محبت ہے نا. خواتین سونا بولے تو پورا ایک طرف ہو جاتی ہیں, تمہارے پاس کتنے تولے, ہمارے پاس کتنے تولے, سب دیکھتے نا, کمپیر کرتے نہیں. ایک عورت آئی نبی کے پاس, موٹے موٹے کنگن ہیں ہاتھوں کے اندر. محبت کیا ہوتی ہے دیکھو. کہا اے میری بہن, کیا تم نے یہ کنگن سونے کے جو ہے اس کی زکات دی ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں دی. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کل قیامت کے دن جب تم اللہ سے ملو تو اللہ تم کو آگ کے کنگن پہنائے؟ فوراً اپنے ہاتھوں میں سے کنگن نکالی, نبی کے قدموں میں رکھ کر کہا یا رسول اللہ, یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اکبر. قربانی دے دی فوراً. نبی کی ادھر بات زبان سے نکلی, ادھر قربانی ہو جانا, ادھر عمل ہو جانا, یہ محبت ہوتی ہے اصل میں. کتنے واقعات ہیں معلوم آپ کو صحابہ کی محبت کے, آپ تھک جائیں گے سنتے سنتے. کتابیں بڑی پڑھی ہے, ہزاروں صفحات, ہر حدیث کا صفحہ نبی سے محبت کا تقاضا کر رہا, جو ہے نا یہ بات بتا رہا ہے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے. اچھا دیکھو, عید میلاد النبی, محبت اظہار کرنا نہیں کرنا یہ پوری بات ایک طرف ہے. آپ یہ جملہ بھی سمجھ کے جاؤ, ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں نا تو آگے والے کے حساب سے محبت کا اظہار ہوتا ہمارا. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ہمارے امی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیسا کریں گے؟ ہماری بہن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اچھا ہماری بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو فرق ہے نا دونوں میں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کر کے محبت کا اظہار کریں, ہو سکتا ہے بھائی انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف کریں, انسان کو چاہیے. آج یہ مسئلہ ہو گیا, غیر عورتوں کی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, ان کی تعریف کریں, بیوی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. بیوی کی تعریف کرو. اب مان لو آپ کی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف, آپ کی زلفیں, آپ کی آنکھیں, آپ کا چہرہ ایسا بول رہی. اگر آپ کی امی کو بولے امی آپ کی زلفیں, مارتی امی اٹھا کے, امی کیا کرتے ہیں؟ ایک تھپڑ مارتے. مانا کیا ہوا؟ آگے والے کے ادب احترام کے حساب سے محبت کا اظہار کرنا ہے. آگے والے کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے محبت کا اظہار, سب کے سامنے جیسا بولے ویسا محبت کا اظہار نہیں کرنا.
آج امت کو کیا سکھایا گیا؟ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیسا خوش ہوتے، ویسا نبی پیدا ہوئے تو خوش ہونا، بلکہ بتا نہیں نبی عام بچے پیدا ہونے کے جیسے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اللہ اکبر! لوگوں، نبی کا احترام کیا ہے؟ نبی کی تعظیم کیا ہے؟ نبی کا احترام کیا؟ ان سے محبت کا احترام، ان سے محبت کا اظہار احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان سے محبت کا احترام کیسا ہونا چاہیے؟ ان کی سنتوں کو اپنا کے ان سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم چیخا مارو، پکارے مارو، تم یہ بولو سوائے ابلیس کے جہاں میں بولو، تم کیا پکارنا ہے پکارو، محبت کا اظہار عام لوگوں جیسا نبی کے ساتھ نہیں کرنا۔ آج امت کو یہ بتایا گیا عام لوگوں کے ساتھ جیسا محبت کا اظہار۔ عام آدمی کی شادی میں کیسا ناچ رہے، تم عام گھر میں بچہ پیدا ہوا تو خوش ہو جا رہے، ویسا نبی کی جو ہے نا پیدائش پہ خوش ہو کے بتا رہے۔ اللہ اکبر! اور اہل حدیثوں پہ الزام کیا ہے؟ اہل حدیثوں میں الزام ہے نبی کو اپنے جیسا سمجھتے، بول کے بول رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ صحابہ کرے کیا؟ آپ لاؤ ایک دلیل لا کے بتاؤ۔ نیچے ہاتھ بن کے نماز پڑھ لینے، آپ ناف کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ امام ابو حنیفہ کے آپ مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ عید میلاد النبی کرے کیا؟ امام شافعی کرے، امام مالک کرے، امام احمد بن حنبل کرے، تابعین تبع تابعین تک آپ کوئی ثبوت نہیں دے سکتے۔ جو دور کی، جو زمانوں کی اللہ کے نبی نے کہا میرا زمانہ بہتر، اس کے بعد کا زمانہ بہتر، اس کے بعد سب سے بہترین زمانوں میں عید میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا میرے بھائی۔ یہ بعد میں شروع ہوا، بعد میں شروع ہوا۔ اور تعجب یہ ہے کہ ایک مسلک کی مخالفت میں یہ بدعت کو اتنا رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ایک مسلک نہیں مانتا، تم اس کی دشمنی میں یہ بدعت کو اور پروموٹ کر رہے ہیں۔ تعجب ہو گیا اس بات پر کہ حیدرآباد کے ایک بڑے مفتی صاحب، ہم ادب احترام کرتے ہیں، ہم ہر مسلک کے عالم کا ادب کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کیا بول رہے ہیں کہ جس طریقے سے مکہ مسجد کے اندر خطبہ ہوتا عید میلاد کا، ہر جگہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بول کے بول رہے ہیں اس کو۔ اور یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے یہ شروع مکہ مدینہ میں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کام ہے یہ مکہ مدینہ میں شروع ہوا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ کے دور میں آپ ذرا سوچ کے دیکھو، سالوں سے نبی کے روزے کی زیارت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ آج بھی آپ مدینے کو گئے تو نبی کے روزے پہ جا سکتے نہیں جا سکتے؟ سلام عرض کر سکتے؟ کب سے چل رہا ہے؟ سالوں سے چل رہا۔ رکا کیا؟ نہیں رکا۔ رکا کیا؟ نہیں رکا۔ مسجد میں نماز چل رہی، خطبہ چل رہا، عید کی نماز ہو رہی، سب ہو رہی، پھر عید میلاد کیوں رک گئی مدینے میں؟ سنت ہے بول کے روک دیے، بدعت ہے بول کے روک دیے۔ امام کعبہ نے واضح الفاظ میں کہا، عبد الرحمن سدیس نے، امام کعبہ نے کہا عید میلاد کرنا بدعت ہے، کہا انہوں نے۔ عید میلاد کا تعلق نبی کی محبت سے کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی سے محبت کا تعلق کس سے ہے معلوم آپ کو؟ اپنے عمل سے ہے۔ آپ کا عمل کیسا ہے آپ دیکھو، آپ جانچو۔ غرض کہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا اور چند ایک باتیں بتانے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم سے حقیقی معنوں میں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نبی کریم کی ہر سنت پر ٹوٹ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین نبی کی محبت ہم لوگوں کے دلوں اور سینوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اللہ جیے تو نبی کے سنتوں کے مطابق جیے، مرے تو نبی کے سنتوں کے مطابق مرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔